مصطفیٰ اس کے انعقاد پر میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کروں گا میاں محمد شہزاد صاحب قبلہ قاری القراء زینت القراء فخر القراء قبلہ قاری خورشید احمد نقشبندی صاحب اور برادر اکبر بھائی محمد جواد انجم صاحب، برادر اصغر بھائی محمد حماد انجم صاحب، تمام احباب کو اپنی پوری فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ مالک الملک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، مجھ سمیت اسٹیج پر جتنے بھی حضور کے ثنا خوان قراء حضرات اور علماء کرام اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری بے انتہا بے پناہ خوش بختی ہے کہ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب ولایت حضرت قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب رضا شرف ہوا تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اور آج حضور کے ذکر کی محفل کے موقع پر میں بالخصوص دعا گو ہوں کہ مالک الملک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ میرے استاد محترم قبلہ و کعبہ قبلہ قاری توحید انجم نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ماضی مرحومہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں جی کو قیامت کے دن سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی چادر کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم کو مالک الملک جن کی وہ نعتیں پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ اس نعتوں والے کی قربت اور ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ درود پاک ایک ایسا عظیم وظیفہ، عظیم عمل جو خود خدا بھی کرے، اس کے فرشتے بھی کریں، ہم سب کے لیے بھی حکم ہو، اور میرے خیال سے اس سے بڑی خوش بختی ہو ہی نہیں سکتی۔ شاہ صاحب قبلہ اس بات کی اگر تائید فرمائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی کہ درود پاک کا کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اگر ان کی محفل سجا کر ان پہ درود پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً محفل میں آتا ہی وہ ہے جسے درود والے آقا پسند فرمائے اور اسے درود آتا ہو۔ اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کس بندے کو بڑی خوشی ہے کہ یار مجھے میرے آقا نے اپنی محفل میں بلایا ہے۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا آئیے جس شخصیت کا مجھے حکم ہے قطن ٹالنے کی میری اوقات ہمت جرت نہیں ہے۔ مجھے جو حکم ہے قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا بہت پرانا لیکن جب بھی پڑھا جائے وہ نیا ہو جائے، ایک ایسا خوبصورت کلام۔ بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آنے لیکن شور نہیں کیجیے گا، بس سن لیجیے گا۔ تے اگر وڈیاں نو سمجھ نہ بھی آئے تے اے سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دینا کہ جڑا نعت خواں پڑھ رہے ہو ذمہ داری جڑی گل کردا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک پہلا
پہلا شعر جنوں ستائی کہندے نے، ایک دوجا شعر جنوں انترا کہندے نے، وہ سن لو۔ اس تو بعد جڑے مینوں حکم نے میں شارٹ ٹائم چ حاضری پیش، میری خواہش سی، میری مرضی سی، میں چاہ بھی رہا سا کہ ہر محفل دی طرح میں اینڈ تے پڑھدا، لیکن وہ تھوڑی جی میں مجبوری بھی نہیں کہہ سکتا، میں اکبر آباد 10:15 بجے حاضری پیش کرنی ہے تے 11 بجے چشتی صاحب قبلہ آپ دے استاد محترم نے پڑھنا ہوتے تے میں بس پھر ریکویسٹ کی تے مہربانی جواد بھائی دی جنہاں نے مینوں کہا جی تسی پڑھو خیر ہی ہے، میں تے کیسی اینڈ تے آ جاؤں گا، کہندے نے 11 بجے دعا کرنی، میں کہ ہون ہی نہیں لیکن چلو پہلے پڑھانا ہے تے پہلے پڑھ لیندے ہیں۔ ایک باری سبحان اللہ فرماؤ گا، جڑے بندے نوں حضور دا امتی ہون تے سب تو بہتا ناز ہوئے کہو سبحان اللہ، اگر وہ دے بازو دے نال نے تو بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ جتوں وکیا عشق بازار بھی نہیں، جتوں وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، فرڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی۔ سمجھدار ہو کے بھی ادھر ادھر ویکھی ہوندے ہو، پتہ نہیں کو میرے آقا تو خوبصورت ہے تو نہیں کہ لفظ وڈا نہ ہو جائے، وہ نہ فرما دیں کہ میرے تو سونا کو لبیا تو نہیں، تہاڈی مہربانی، توجہ میرے رکھو، میں جیڑی گل کرن لگا ماں کوئی نصیباں والا بندہ ہے گا جدی سمجھ وچ گل آئے گی تو سبحان اللہ بھی کہے گا، ٹھیک ہے سنیے گا ذرا، کچھ سمجھ نہ آوے ان لوکاں شہید کرے
لوکانو او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں شعر سنیے گا اپنے تمام سینئر سے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنے لگا ہوں کہ میں وعدہ خلافی کرنے لگا ہوں کیونکہ سٹیج تو منو بڑا کچھ لگ گیا الحمدللہ تو بس جو ملا ہے نا اسے ذہن نشین کرتے ہوئے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک شعر اور پڑھنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ سنیے گا جدوں ماہی پوچھیا بڑا قریب ہے شعر جدوں ماہی پوچھیا حال میرا وقت پر نالے ہنجواں دے جدوں ماہی پوچھے ہنجواں دے پھر میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں کچھ کر سکیا اظہار بھی جے تو وکیا عشق بازار اچھا یہ نا یقین کریں اسی روز محفل چاہنے پہلی محفل ہے جتنے سارے نہ اپنا ٹائم نہ لگے نہیں تے نات کھاواں دے تے نخرے تاجی ساڈے آقا نے ساڈے نخرے بتایا نا الحمدللہ انہاں دی نسبت دی وجہ تے ویکھ لو پاکستان دے ڈے سونے تے بڑے بڑے نات خواں ماشاءاللہ جنہاں نو مالک نے نہیں آہستہ شانہ نوازیاں جیوندا رہے میرا بابا جی ایوب صابر صاحب بھی تشریف لے آج جننے بیٹھے نے نا انہاں نو سبق سنان دا آج جڑا رزلٹ کہ بابے آپ ہی منو کہہ رہے ہیں جی وہ والا شعر سناؤ جڑا پہلا پڑھے ہے میری خوش نصیبی ہے شعر سن لیجئے گا جو پہلے بھائی نے بھی کہا تھا قدرتی انوار بھائی نے بھی فرما دیا کچھ سمجھ نہ آوے ان لوکاں کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں
کوئی خالی جاندار بھی نہیں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندار بھی نہیں کئی جنگل گانے کئی جنگل گانے بہندے کئی دوزخ لنگنے بہندے پھر جیڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی او جیڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بازار نہیں تیری یاد عربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیری یاد عربی لجپالا میں وقت گزارا تیرے ہجر چ پانی میں پیش کراں نینا دیا جو جو کے اشعار کافی ہیں یہ کلام مجھے بہت کچھ یاد دلا دے گا اگر میں اس کی گہرائی میں چلا تو چینج ہو جائے گا میں اشعار کافی ہیں آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں لکھوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لکھوار رب اس دھرتی دل موقع آمن جاوڑتا لکھوار جے رب اس دھرتی
مر جاؤں تیرے نام تو صدقے ہو ہر بار میں آ کے مر جاؤں تیرے نام تو صدقے ہو کے فرمائشیں مجھے بہت زیادہ ہیں لیکن تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ بہت زیادہ طویل حاضری میں پیش نہیں کر سکتا. اب ویسے ہی نہیں ہوگی, اب میرے سے ویسے ہی. جواد بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب یہ کیفیت میری خاص طور پہ بن جائے تو بس پھر ادھر ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ بس چھوڑ دیا جائے کام. کیا کروں ادھر سے مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ بھئی دل کسی کا نہ دکھاؤ, کسی کا نہ توڑو دے. اب میرے ایک بڑے دیرینہ دوست ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. رات کو بھی جواد بھائی تو ماشاءاللہ اوکی میں تھے, حماد بھائی بھی, جواد بھائی بھی. تو میرے ایک دوست ہیں بڑی محبت کرنے والے ہیں بھائی شعیب گھمن صاحب. ان کے کزن ہیں, وہ اسپیشلی ساہیوال سے سننے کے لیے مجھے آئے ہیں. اللہ ان کا آنا جانا قبول فرمائے. تو ایک کلام جو حکم ہے میں وہ پیش کر دیتا ہوں. کلام اعلیٰ حضرت ہے, تضمیم ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. آج کل بڑا وائرل ہے یہ کلام. میں نے 2 دفعہ پڑھائی تھی تو تیسری دفعہ پڑھنے لگوں, جیسا پڑھا جائے قبول کیجیے گا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا, کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا, ہو جو ہاتھوں کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے میرے آقا, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے شگفت تیرا, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے, بھاگا کیا جھوٹ کرم گے شگفت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, وقت جھوٹ کرم گے. اور بھائی کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہا ہوں میں. جس بندے کو یہ بازو بہت زیادہ قیمتی ہے نا وہ چھپا لے, اور جس بندے کو بازوؤں میں طاقت غازی عباس کے بازوؤں کا صدقہ ملی ہے وہ بندہ دونوں بازو لہرا کے گئے گا. واگا کیا جھوٹ تو کرم گے میرے آقا, واگا کیا جھوٹ کرم گے شگفت تیرا, جھوٹ کرم گے, واگا کیا جھوٹ کرم گے, واگا کیا جھوٹ کرم گے شگفت تیرا.
غلامی کا یہ رشتہ ہے بغال ہے طاہر صاحب انوار بھائی یقین کریں شاہ جی قبلہ آپ کے قدموں کا صدقہ بھائی چپ کر جاؤ شاہ جی آپ کے قدموں کا صدقہ حضور میرے دادا جی بھی نعت پڑھتے تھے میرے ابا جی ابھی بھی کبھی کبھی مجھے سنا دیتے ہیں کبھی کبھی ویسے نہیں لیکن مجھے سنا دیتے ہیں لیکن اپنی عمر میں وہ بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے تلاوت قرآن بھی کرتے تھے الحمدللہ آگے سے میں ہوں تو میں بھی حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں ہمارے گھر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس کے سامنے بھی اگر کبھی نعت کو پلے کیا جائے نا تو یقین کریں انوار بھائی رنگ نظر آتا ہے تو میرے خیال سے پھر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی جوانی کے بتائے ماہ سال اب بڑھاپے میں گزارا مجھے یوں در سے نہ جا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا تیرے ٹکڑوں میرے آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ جلدی سے گزرتے ہوئے میں شعر پڑھنے لگا بلال بھائی آپ سلامت رہیں بہت اچھا ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہیں شاہ جی قبلہ حضور آپ کی توجہ کا طالب ہوں میں نظر عشاق نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے نصیب